اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاجن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور 14 تاریخ یعنی منگل کے دن اس رات میں شب برات ہوگی، اس لیے شعبان کے مہینے اور شب برات سے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اسلامی سن کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے جس کا نام شعبان المعظم ہے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے شعبان یہ لفظ شعبن سے بنا ہے، کسی درخت کی شاخیں ہوں اسے بھی شعبن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شاخیں ہر طرف پھیلتی ہیں تو پھیلنے کے معنی میں بھی شعبان لفظ شعبن سے ہی بنا۔ چونکہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے یا رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس مہینے میں زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں پھیلتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ وہ بھلائیاں کیسے پھیلتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے متعلق منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما الا فی شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، یعنی آپ نے صرف رمضان میں تو مستقل لگاتار 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں کیونکہ وہ فرض ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان کے مہینے سے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے زیادہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو جس مہینے میں زیادہ روزے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں، رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہوں اور رمضان کے متعلق فضائل بیان ہوں، اس کا استقبال ہو، تیاریاں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ خیر پھیلانے ہی کا سبب ہے، اس میں خیر ہی پھیلتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، یعنی آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ آپ شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنا پسند تھا، اور یہ پسند تھا کہ مستقل شعبان کے روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جائے، رمضان تک ان روزوں کو ملا دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ یہ پورے مہینے کی فضیلت والی روایت ہے کہ پورے مہینے میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے۔ جہاں اور خصوصیتیں ہیں، ایک خاصیت یہ روزے کی ہے، علماء نے اس کی 4 حکمتیں لکھی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی 4 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہی ہے کہ اس میں روزہ رکھنے میں رمضان المبارک کی تعظیم اور روحانی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا۔ جس طریقے پر ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی اسکول میں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، اس سے پہلے ایک ریہرسل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک ریہرسل ہے روزہ رکھنے کا، روحانی تیاری ہے کہ اب رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو شعبان میں کچھ روزے رکھے جائیں تاکہ اس کے لیے وہ تیاری ہو۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل، کہ کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں، کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، چونکہ ان کی فرضیت کی برابری تو کوئی روزہ نہیں کر سکتا، کہ ان کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، یعنی رمضان کے بعد شعبان کے مہینے کے روزے افضل ہیں، اور مقصد ہے لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے، روحانی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے، اس لیے اگر رکھے جاتے ہیں تو یہ رمضان کی تعظیم ہے۔ تو پہلا ایک مقصد ہے، پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو شعبان میں روزہ رکھنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں، جب وہاں ہمارا نام بولا جائے تو ہمیں روزے دار کہہ کر بلایا جائے، ہمارے اعمال روزے والے پیش ہوں۔ تو شعبان میں روزے کی دوسری حکمت یہ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے مہینے میں ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس آنے والے پورے سال میں مرنے والوں کی ناموں کی فہرست دے دیتے ہیں کہ اس سال میں یہ لوگ ان کی روح قبض کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے نام کی فہرست، اس فہرست میں میرا نام درج ہو، اس حالت میں دیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پہلی حکمت کہ ہم رمضان کی تعظیم کی خاطر، رمضان کی تعظیم کے لیے اس مہینے کا روزہ رکھیں، اس میں روزہ رکھنے کی پہلی حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ مرنے والوں کے ناموں کی فہرست حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت یعنی موت کے فرشتے ہیں ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرا نام اس فہرست میں اس حالت میں درج کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ چوتھی حکمت یہ ہے، ہر مہینے میں 3 روزوں کا جمع ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، جیسے روایتوں سے ثابت ہے ایام 20 کے روزے، یعنی وہ دن جن کی راتیں سفید ہوتی ہیں، چاند مکمل ہونے کی وجہ سے روشنی رہتی ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں، ان میں روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے کسی بیماری، عذر یا سفر کی وجہ سے ان کے وہ روزے چھوٹ جائیں تو عموماً ان روزوں کو پھر شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان میں کچھ کثرت کے ساتھ اس لیے روزے رکھنا تاکہ ہمیں بھی ہر مہینے کے 3 روزوں کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اتنے روزے ہم رکھ لیں تو یہ فضیلت اس میں رکھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ 4 حکمتیں علماء نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی لکھی ہے، لیکن ان چاروں حکمتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روزے کچھ زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ روزے رکھتے تھے، صرف ایک پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے ازار بند کو مضبوط کر لیا کرتے تھے۔ راتوں میں عبادت کی کثرت ہوتی تھی کہ ازواج مطہرات کے پاس آنا کم کرتے تھے، اور دنوں میں روزے بکثرت رکھتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات دونوں کی عبادتیں بڑھا دیا کرتے تھے، اور پورے مہینے میں قریب قریب یہی معمول ہوتا تھا۔ پھر اس مہینے کے درمیان میں ایک رات آتی جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کے معنی رات کے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی چھٹکارا اور رہائی پا لینا۔ شب برات
یعنی چھٹکارا اور رہائی پانے والی رات۔ گویا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھٹکارا ملتا ہے، کچھ رہائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ چھٹکارا اور رہائی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اس رات میں دو طرح کی برات، دو طرح کا چھٹکارا ہوتا ہے۔ ایک برات تو بدبختوں کو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس رات میں عبادت کر کے استغفار اور اللہ سے مغفرت اور معافی چاہ کر اپنی معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ تو بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برات اور چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ ایک برات اور چھٹکارا ہوتا ہے خدا کے دوستوں کو، نیک بندوں کو، وہ ہے ذلت اور رسوائی سے، کہ جب اس رات میں توبہ و استغفار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو گویا کہ بدبختوں کے لیے چھٹکارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ عذاب سے، گناہوں سے چھٹکارا ملے، اور نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے چھٹکارا ہے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے۔ دو طرح کے چھٹکارے اس رات میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں اس کی کئی خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ بندوں کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور آسمان سے ندا آتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طالب جسے میں روزی دوں، ہے کوئی مشکلات سے چھٹکارا پانے والا جسے میں مشکلات سے نجات دوں۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو کلاب، بنو کلب، کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر اس روایت کو شب قدر میں ذکر کیا گیا، لیکن بعض جگہوں پر شب برات میں بھی ذکر کیا گیا۔ فضیلت کی چیز ہے، اس لیے اگر ایسا بھی ہو تو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، دوسری خصوصیت یہ ہے یہ کچھ خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی اور یہ ندا پوری رات کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ندا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی کا یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ دوسری خاصیت یہ کہ مغفرت کے لیے کوئی مختصر وقت نہیں، بلکہ پوری رات یہاں تک کہ صبح صادق تک یہ عمل چلتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ایک طرف تو مغفرت کا اس قدر اعلان ہو کہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے مغفرت کا، لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مختلف روایات ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت طرح کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو روایت میں نے پڑھی اس میں دو لوگوں کا ذکر ہے کہ فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاجن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ شعبان کی مہینے کے نصف میں جو رات آتی ہے اس میں بندوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے، الا لمشرک او مشاجن، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یا تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے لگے، کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے معاملات میں کسی کو شامل ماننے لگے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرح سب کچھ کر سکتا ہے، ایسا شخص ذات میں شرک کرتا ہے۔ یہ صفات میں شرک کرے، جیسے اللہ کی صفات ہے رزاق، رزق دینے والا، تو وہ اور کسی سے رزق مانگنے لگے تو گویا کہ صفات میں شرک کرتا ہے۔ تو ذات یہ صفات میں شرک کرنے والا مشرک ہے، مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاجن، بلا وجہ کے کینہ رکھنے والا، کسی کی طرف سے دل میں کوئی کینہ عداوت رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جیسے اہل حق، جو برحق لوگوں ان کی جماعت سے الگ رہنے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔
زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کریں تو وہ بھی اس عام مغفرت میں شامل نہیں، اور اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، ورنہ عام مغفرت میں وہ شامل نہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے پر قطع تعلق کرنے والا، بات بات پر رشتہ داریوں کو توڑنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑ نہ لے اور جو کچھ بیچ میں دراریں ہوئی ہیں ان کو ختم نہ کر لیں۔ اسی طریقے پر ماں باپ کا نافرمان، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رات میں اس عام معافی سے محروم رہتا ہے۔ ہاں اگر وہ ماں باپ سے معافی مانگ لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے تو معافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر شرابی، جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جادوگر، جو جادو کرتا ہو، جادو سکھاتا ہو، تو اس طرح کے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف عام معافی ہے، لیکن ان کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، جو کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے ایسے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھی خاصیت اس رات کی یہ ہے کہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں ایک شب برات کی یہ رات بھی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس رات کی خصوصیت معلوم ہو تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، اور اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، جن سے قطع تعلقی یا جو بھی چیز ہے ان سب کو ختم کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن وہ عبادت اس رات میں کی جائے کیسی عبادت ہو؟ تمام روایتوں میں ملتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے منقول نہیں کہ اسپیشل اور خاص یہی طریقہ، ایسا ثابت نہیں۔ اس لیے فرض نماز تو اس کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن نفل نماز گھروں میں افضل ہیں، اور اس رات کی عبادت یہ نفل عبادت ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انہیں بالکل قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے بیچ میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے ان کو قبرستان کی طرح نہ چھوڑو، نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں بھی کیا کرو۔ جب یہ نفل عبادت ہے اور تنہائی کی عبادت، نفل اللہ کو زیادہ تنہائی کے پسند ہیں، تو وہ اپنے گھر میں پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس رات میں نفل عبادت ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں میں نفل عبادتیں کی جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی روایت سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں تو اپنی جانب سے کوئی طریقہ مقرر نہ کیا جائے۔ جو اس طرح کے موقع آتے ہیں تو کچھ لوگ دین کے اندر زیادتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے۔ وہ زیادتی کس طرح کی ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کچھ پوسٹ وائرل ہوتی ہیں کہ جو آدمی اس رات میں اس طرح کے نفل پڑھے، کچھ خاص یہ صورتیں پڑھ لے تو زندگی بھر کی جو قضا نمازیں وہ معاف ہو گئی۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس بات کو ماننے والا بھی گناہ گار، عمل کرنے والا بھی گناہ گار، اس کو آگے فارورڈ کرنے والا، پھیلانے والا بھی گناہ گار۔ جو چیز حدیث سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے اس کو عبادت بنانے کا، عبادت کہنے کا حق ہم کو حاصل نہیں۔ جب کوئی طریقہ مقرر نہیں، جو بھی عبادت ہو سکے، نفل نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کے ذکر کی تسبیح ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق عبادت ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ پوری رات تو نفلیں پڑھی لیکن فجر کی نماز چھوڑ دی، ایسا نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ رات بھر تو عبادت کی لیکن صبح کو بیمار پڑ گیا۔ جتنی جسم میں استطاعت ہو، چاہے رات کے شروع حصے میں عبادت کر لے پھر سو جائے، یا عشاء کے فوراً بعد سو جائے جو کہ بہتر ہے، اور آخر وقت میں اٹھے تاکہ تہجد کا وقت بھی حاصل ہو، اور اگر اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو سحری کھانے کا وقت بھی اس کو مل جائے۔ اس طریقے پر اس رات میں عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن پوری رات
اور اپنے جسم کو مجبور کر کے، ایسا نہیں، بس جسم میں جتنی استطاعت ہو، وسعت ہو، اس کے مطابق عبادت کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس ایک رات کی عبادت وہ پورے سال کی، چاہے نمازیں چھوڑیں، روزے چھوڑیں، کچھ بھی کریں، ان سب کو کی تلافی ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ پورے سال کی فرائض اور واجبات کی پابندی کریں اور پھر اس رات میں نفل عبادتیں کریں تو بہت فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر صرف اس رات میں عبادت کی اور سال بھر کی عبادتوں کو اٹھا کر رکھ دیا تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر نفل کو فرائض سے بڑا قرار دے دیا، یہ تو اور بھی غلط ہے۔ اور ایک خاص چیز یہ ہے کہ اس رات کو گپ شپ میں یا آوارہ دوستوں کے ساتھ پھر کر نہ گزاریں، بلکہ صرف جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ عبادت کر سکتے ہیں تو جتنی دیر عبادت کی جائے اتنی دیر جاگیں، اس کے بعد سونا بہتر ہے اس کو فضول گزارنے سے بہتر۔ ایک خاص چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے، اس رات میں قبرستان جانے کا مسئلہ یہ ہر سال قریب قریب پوچھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے، رات کے کسی حصے میں آپ اٹھ کر چلے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نصف شعبان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں غائب پایا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میری باری میں کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، چنانچہ میں حجرے سے چارپائی سے اٹھی اور حجرے کے باہر آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے قبرستان جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، اس رات کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ ایک روایت قبرستان جانے کی ثابت ہے، اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے چلے جائیں تو وہ کافی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تنہائی میں خاموشی کے ساتھ گئے کہ اپنی زوجہ مطہرہ بیوی کو بھی معلوم نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھپانے نہیں بلکہ پھیلانے اور بتانے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو خاموشی کے ساتھ کریں، اس کا مطلب وہ خاموشی کے ساتھ افضل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں جانا تھا تو ہم بھی کوشش کریں کہ تنہائی میں جائیں، جو کچھ عبادت ایصال ثواب ہم ان کے لیے کر سکتے ہوں وہ کریں۔ ٹولیاں بنا کر نہیں جانا چاہیے، یا یہ کہ وہاں گئے اور وہاں چائے پانی کا بھی انتظام کیا، کیونکہ یہ چیزیں تو وہ ہو جاتی ہیں جن سے عبادت میں خلل آتا ہے۔ اصل رات عبادت کی ہے، صرف جاگنے کی یا فضول اور لہو و لعب میں گزارنے کی نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کی قدر اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگلے دن کا اگر نفل روزہ رکھنا چاہیں تو نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس مہینے میں اور بھی زیادہ روزے رکھنے چاہیں تو وہ تمام کے تمام نفل روزے ہیں۔ نفل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھ لے تو ثواب ہے اور جو فضیلتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور اگر روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی اس پر وعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی بالخصوص اس رات کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔